نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ درس ایک مرتبہ پھر دجال رافضی مشہور عالم حسن علیاری کی ایک بددیانتی اور اس کے ایک جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ حسن علیاری نے اپنی ایک گفتگو کے دوران ایک اہل سنت کے عالم سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس نے اپنے دعوے کی تائید میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ مریم آیت نمبر 50 پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو لفظ صدقن علیہ فرمایا، اس سے مراد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ پہلے آپ اس کی گفتگو کو خود سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ العزیز اس کی گفتگو کے بعد ہم اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ فحبت جبرائیل علیہ السلام فقال، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہا ان اللہ یقرأ علیک السلام ویقول لک اقرأ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا اور آپ کو یہ پیغام بھیجیے کہ یہ آیت آپ تلاوت کریں۔ قلت وما اقرأ، میں نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ تو فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ تو آپ یہ آیت، اس آیت کی تلاوت کریں تو آپ کی اپنی کتاب میں ہے، حدیث ہے، یہ میری تفسیر نہیں ہے جی، آپ کی اپنی کتاب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قول جبریل کا قول ہے کہ یہ علی علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ آپ نے اس کی گفتگو کو سماعت کیا اور قرآن کی جس آیت سے اس نے مسئلہ مستنبط کیا کہ اس آیت میں قرآن کریم کے اندر صدقن علیہ سے مراد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات والا صفات ہے، اور اس کی تائید میں اس نے شواہد التنزیل نام کی ایک تفسیر سے حوالہ بھی دیا۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم فرقان حمید کی اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر خود روافض کے مشہور ترجمۃ القرآن سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے مشہور ترجمۃ القرآن سید فرمان علی، یہ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان سب کو اپنی رحمت سے کچھ عنایت فرمایا اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجہ کا ذکر خیر دنیا میں بھی قرار دیا۔ اس کی تفسیر میں یہی مشہور رافضی سید فرمان علی تفسیر میں بیان کر رہا ہے، یہ آپ کے سامنے تفسیر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمامی اہل کتاب یہود ہوں یا نصارہ، مسلمان ہوں یا کوئی، سب ایک زبان ہو کر آپ کے معترف اور آپ کے اتباع کے مدعی ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں ذکر خیر سے متصف فرمایا۔ یہاں پر معنی لسان صدق علیہ کا وہ معنی جو اہل سنت کی اکثر اور بیشتر تفاسیر نے کیا، وہی معنی اس مقام پر مشہور رافضی سید فرمان علی کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمۃ القرآن بھی پڑھا اور اس کی بیان کردہ تفسیر بھی بیان کی۔ اس کے بعد میں روافض کی دوسری مشہور تفسیر مجمع البیان کی طرف آ رہا ہوں، اور یہ تفسیر مجمع البیان مشہور رافضی عالم طبرسی کی ہے، اور طبرسی اسی آیت کے تحت لکھتا ہے، کہتا ہے ای ثناء حسن فی الناس علیاً مرتفعا سائرا فی الناس وکل اہل الادیان یتولون ابراہیم وذریتہ وَيُثْنُونَ عَلَيْهِمْ وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَقِيلَ مَعْنَاهُ وَعَلَيْنَا ذِكْرَاهُمْ بِأَنَّ مُحَمَّدًا وَأُمَّتُهُ يَذْكُرُونَهُمْ بِالْجَمِيلِ إِلَى قِيَامِ الْقِيَامَةِ
وقیل ہوا ما یتلا فی التشہد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم، یعنی ہم نے ابراہیم کے لیے اچھا اور بلند مرتبہ تعریفی تذکرہ لوگوں میں جاری کیا، اور سب اہل مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے محبت رکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور تمام اہل کتاب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انہی کے دین پر ہیں۔ اور کہا گیا کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کا ذکر بلند کیا، محمد اور ان کی امت قیامت تک ان کا اچھے انداز سے تذکرہ کرتی رہے گی، یعنی حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد وہ درود ہے جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجا۔ میں نے رافضیوں کے دو مشہور ماخذوں سے یا مشہور تفاسیر سے آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر بیان کی کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ذکر خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے جاری فرما دیا۔ یہاں پر صدق علیہ سے مراد سیدنا علی کی ذات کو مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بددیانتی ہے کہ قرآن کی معنوی تحریف ہے۔ اور رہا معاملہ شواہد التنزیل، انشاءاللہ اس کا جواب بھی ہم آگے چل کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اہل سنت کی ایک مشہور تفسیر، تفسیر معالم التنزیل، جس کو لکھا ہے امام ابو محمد الحسن بن مسعود البغوی نے، جن کا وصال ہوا سن 510 ہجری میں۔ آپ تفسیر البغوی، جس کو معالم التنزیل کہا جاتا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ثناء حسنا رفیعا فی کل اہل الادیان فکلہم یتولونہم ویثنون علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ادیان، وہ چاہے یہود ہوں، نصارہ ہوں، مسلمان ہوں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو سرایت فرما دیا۔ وہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو ایسی رفعت اور بلندی دی ہے کہ تمام اہل ادیان آپ کی نسبت اپنی طرف کرنے کو اپنے لیے باعث شرف جانتے ہیں۔ یہ تھی اس آیت کی صحیح تفسیر، لیکن اس نے تحریف سے کام کیا، قرآن کی تحریف لفظی اور معنوی کا مرتکب ہوا۔ اب آپ نے تفسیر مجمع البیان سے بھی سن لیا، سید فرمان علی نے جو اس کی تفسیر بیان کی وہ بھی آپ نے سن لی، اور اہل سنت کی مشہور تفسیر، تفسیر معالم التنزیل یعنی تفسیر بغوی سے آپ نے اس آیت کی تفسیر کو سماعت کر لیا۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں فقط اور فقط صرف ایک صحابی کا ذکر موجود ہے، وہ سیدنا زید ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الاحزاب کے اندر فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد البغدادی، جن کو خطیب بغدادی کہا جاتا ہے، جن کا وصال ہے 463 ہجری میں۔ آپ اپنی مشہور کتاب تلخیص المتشابہ کے اندر یہی بات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں فقط اور فقط صرف سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تلخیص المتشابہ کی عبارت آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خطیب بغدادی، ما علمنا احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمی فی القرآن باسمہ غیر زید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے قرآن میں صرف اور صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور کا نام نہیں جانتے کہ قرآن میں کسی اور کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سے ہو۔ نہ ہی قرآن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، نہ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہے، نہ ہی حسنین کریمین کا نام ہے، نہ ہی صدیق اکبر کا نام ہے، نہ ہی عمر فاروق کا نام ہے۔ اگر نام ہے تو فقط سیدنا زید کا، وہ بھی سورہ الاحزاب کی ایک آیت مبارکہ میں۔ اس لیے خطیب بغدادی نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے سیدنا زید کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام موجود ہو۔ امام خطیب بغدادی کی اسی عبارت کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء کے اندر بھی لکھا۔ اب آپ کے سامنے آ رہی تہذیب الاسماء، آپ نے بھی مینوان وہی عبارت بیان فرمائی کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کا نام موجود نہیں ہے، ما سوائے الا زیدن، سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا صرف اور صرف قرآن میں حضرت زید کا نام موجود ہے۔ کیونکہ عبارت میں پہلے پڑھ چکا ہوں، وہی عبارت آگے آ رہی ہے۔
اب امام شمس الدین سخاوی جو کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فن اسماء و رجال کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے خاص شاگرد سیدنا امام شمس الدین سخاوی جنہوں نے فتح المغیث لکھی، مشہور کتاب ہے اصول الحدیث کے حوالے سے، المقاصد الحسنہ اور دیگر ان کی کتابیں اہل سنت میں مشہور و متعارف ہیں۔ یہ اپنی کتاب جو انہوں نے مدینہ شریف کی تاریخ کے حوالے سے لکھی، التحفۃ اللطیفہ، اس کے اندر آپ یہی بیان فرماتے ہیں کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی اور کا نام موجود نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دو تفاسیر روافظ کی، ایک اہل سنت کی تفسیر معالم التنزیل اور اس کے بعد خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنے موقف کو واضح کیا۔ اب ایک سوال یہاں پر باقی ہے کہ شواہد التنزیل سے جو اس رافضی نے حوالہ پیش کیا کہ یہاں پر صدق علیہ سے مراد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات والا صفات ہے، تو کیا ہم اس حوالے کو تسلیم نہیں کریں گے؟ اور تسلیم نہیں کرتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ اہل سنت کے ہاں ہمارے ہاں کسی بھی حوالے کی اسنادی حیثیت خاص اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ میرے گزشتہ دروس میں اس حوالے سے میں نے سیر حاصل بحث کی، بہت سے میں نے حوالہ جات اس حوالے سے دیے ہیں کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں سند کو بہت ہی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر سند کے اندر کسی قسم کا سقم ہے تو پھر آگے جو معاملہ ہے اس کو اہل سنت تسلیم نہیں کرتے، یا اس حوالے سے اس کی مختلف تعویلات کا معاملہ ہے۔ بہرحال اب آپ کے سامنے اس کے پیش کردہ حوالے شواہد التنزیل کی سند آ رہی ہے۔ اس سند میں آپ کے سامنے آ رہا ہے اسماعیل بن علی الخزاعی۔ اسماعیل بن علی الخزاعی اس روایت کا مرکزی راوی ہے، اور لسان المیزان امام ابن حجر اسقلانی کی، یا آخری حوالہ آپ کے سامنے، امام ابن حجر اسقلانی کیا فرماتے ہیں کہ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ یہ اسماعیل بن علی الخزاعی لیس بثقۃ، یہ ثقہ نہیں ہے، متہم، بلکہ اس پر جھوٹے ہونے کا الزام بھی موجود ہے۔ اب ایسے راویوں سے آپ اہل سنت پر حجت اتمام کریں گے تو آپ کا علم آپ کو مبارک ہو۔ پہلے تو اس کی سند کو دیکھا جائے، اس کی سند میں دیگر راوی بھی ضعیف ہیں۔ میں نے صرف اور صرف اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک راوی کا حال بیان کیا ہے، وہ ہے اسماعیل بن علی الخزاعی۔ اسماعیل بن علی الخزاعی کا حال احوال آپ کے سامنے ہے۔ اسماء و رجال کی کتابوں میں اس حوالے سے سیر حاصل بحث کی گئی کہ یہ راوی کس قدر شدید مجروح راوی ہے۔ میں نے صرف اور صرف ایک حوالہ لسان المیزان سے پیش کیا کہ اس کو متہم کہا گیا۔ یہ اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جس پر گفتگو کے اندر جھوٹ بولنے کا الزام ہو یا جھوٹ بولنا ثابت ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جب اہل سنت سے گفتگو کی جائے، ان کے چاہے کسی ماخذ سے گفتگو کی جائے، اسے اہل سنت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں ثابت بھی کیا جائے۔ فقط ہماری کتاب کا حوالہ دے دیا، ان کی کتاب میں یہ موجود ہے، لیکن اس حوالے کو ثابت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے ان قواعد اور ان اصول و ضوابط کی روشنی میں جو اہل سنت کے ہاں مروج ہیں۔ اہل سنت کے ہاں مروجہ قواعد جرح و تعدیل، اسماء و رجال، ان کی روشنی میں کسی روایت کو قبول اور رد کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کی حقیقت کو جان لیا کہ اس شخص نے جو حوالہ پیش کیا وہ انتہائی شدید مجروح تھا۔ قرآن کریم میں صرف اور صرف سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود ہے، اور جو تفسیر اس نے خود بیان کی وہ خود روافظ کے ہاں کوئی متفق تفسیر نہیں ہے، کوئی متفق علیہ تفسیر نہیں ہے کہ اس پر ان کا اتفاق ہو۔ یہاں پر مراد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بددیانت لوگوں کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔